السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دادا آپ کے لیے کس نمبر 2 لے کر حاضر ہو گیا۔ امید ہے آپ کو یہ بھی اچھی لگی۔ جب ہمارے پائلٹ نے چونکہ انکار کر دیا تھا کہ بھائی میں نے پائلٹ وہاں سے نہیں لے کے آنا، تو دوسرے بندے کا بندوبست کیا تھا۔ اس نے کہا تھا مجھے وہاں ڈراپ کرو، میں جہاز لے آؤں گا۔ ہمارا ایڈمن افسر بھی ان کے وہاں ساتھ ہی دوسرے دن اس نے اور ہمیں بتا دیا کہ کل وہ دوسرا پائلٹ اور ہمارا ایڈمن افسر وہ آ رہے ہیں اور وہ آ کے چلے جائیں گے۔ میں نے ایسے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جو کیمپ لگا ہوا تھا وہاں پہ ایک دو کم ہی بیٹھے، میں نے ایسے بات کی کہ بھائی کل ہمارا جہاز آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے بجے آتا ہے، آنا بھی یا نہیں آنا، یا کوئی موسم کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اگر آپ کو ایک بندے نے کہا اگر آپ کو پتہ کرنا ہے ایگزیکٹ ٹائم تو آپ وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں کہ کل کتنے بجے جہاز آپ کا آئے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس بندے کے پاس گیا، جا کے ان کو سلام دعا کی بزرگوں کا، اور ان کو کہا کہ کل ہمارا جہاز بزرگ بتائیں کتنے بجے آئے گا۔ تو جب میں نے یہ تقریباً شام کا ٹائم تھا جب میں نے اس سے بات کی، تو انہوں نے کہا کل میں جب صبح نماز پڑھوں گا تو اس ٹائم مجھے صبح بتانا، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے بجے جہاز آئے گا۔ جب وہ صبح انہوں نے نماز پڑھ چکے صبح کی، تو وہ میں نے کہا بزرگ آپ بتائیں کہ ہمارا جہاز آنا ہے نہیں آنا آج کوئی۔ اس نے کہا انہیں جیب سے ایک دھاگا سے نکالا اور اس میں کوئی چٹھا لگائیں اور کہا کہ ٹھیک 10 بجے آ جائے گا۔ اب یہ واقعہ 6 بجے کا۔ میں نے پھر اپنے انجینئر کو بتایا کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک 10 بجے آ جائے گا۔ ہمارے انجینئر نے کہا اگر وہ آ گیا ٹائم پہ 10 بجے تو میں اس کو 50 روپئے انعام دوں گا۔ اس وقت 50 روپئے بھی کچھ بہتر ہی ہوتے تھے۔ تو وہ اتفاقی بات ہے کہ جب 10 بجے میں 5 منٹ رہ گئے تو جہاز نے وہاں سے کیسے سے جہاز لے کے آیا تھا ہمارے افسر کو اور وہ دوسرے پائلٹ کو، ہمارے اوپر سے اس نے سائیکل گیا اور ٹھیک اگلے 10 بجے وہ لینڈ کر گیا۔ ہمارے انجینئر نے اس کو اس بابے کو 50 روپئے انعام دیے۔ وہ لوگ اپنا حساب لگاتے ہیں، وہ اصل میں وہ مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں نا وہ، اور ان کو اپنا ایک علم ہے، کوئی کیلکولیشن ہے جس کے حساب سے وہ لگاتے ہیں کہ موسم خراب ہوگا یا آگے مچھلیاں پکڑنی چاہیے نہیں پکڑنی چاہیے، اس حساب سے وہ لوگ اپنا مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، ان کو ہے کیلکولیشن کے اوپر۔ وہاں پہ وہ ایک ہی نالا تھا وہاں پہ جہاں سے وہ پانی پیتے تھے، بکریاں بھی اور سب کچھ، اور ہم لوگ بھی وہیں سے پانی پیتے تھے۔ ہم نے جہاز باہر نکالا اور پروگرام یہ ہوا کہ آج نہیں وہ کل جائیں گے لے کے۔ رات کو ہمارا جو تھا ایڈمن افسر، اس کو وہاں کا مقامی بندہ کہنے لگا آؤ ہم شکار کرنے چلتے ہیں۔ رات کو ان کو ساتھ لے گئے، وہاں سے رات کو انہوں نے 5 ہرن مار کے لائے اور ان کا وہ کھال اتاری اور وہ گوشت جو تھا وہ کچھ لوگوں نے مقامی لوگوں نے باندھ دیا، باقی رکھ دیا کہ وہ کل وہ واپس کراچی جائیں گے لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ کھالیں جو ہیں یہ 5-6 ہرن کی کھالیں ہیں، ہرن مار کے لائے تھے وہ 5-6 کھالیں ہیں، ان کو رسی پہ ٹانگ دو، کل تک یہ خود تھوڑی خشک ہو جائیں گے تو میں ان کو کراچی واپس لے جاؤں گا۔ جیسے ہی رات کو انہوں نے وہ 2 لکڑیاں سے گاڑ کے وہاں کے مقامی بندے جگہ میں رسی لگا دی اور جیسے کپڑے ٹانگتے ہیں اس طرح وہ ٹانگ دی کھالیں۔ وہ جب صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ کھالیں نہیں تھی، وہ گیدڑ کھینچ کے اس کو لے گئے تھے اور وہ کچھ گوشت جو بچا ہوا تھا وہ۔ دوسرے دن ہم نے جہاز کو چیک کیا سارا کچھ، ہم نے ایک چونے کی لائن لگا دی تھی سینٹر میں، روڈ سی بنا کے صاف کر کے جگہ تاکہ آسانی سے سی میں وہ ٹیک آف کر جائے۔ جہاز وجہ سے وہ ٹیک آف کر گیا خیر خیریت سے۔ ہمیں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ساتھ اس لیے نہیں لے کے کہ ہم نے کہا کہ گاڑی میں آپ سامان بھی ہے سارا کچھ جو ہے باقی بچا ہوا یہ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے جیسے جہاز ٹیک آف کرتے ہیں آپ لوگ بھی آج سے روانہ ہو جانا۔ ہم لوگ بھی وہاں سے سامان ڈالا گاڑی میں، جو جہاز چلا گیا۔ ہم نے ایک بندہ وہاں پہ لڑکا رکھا ہوا تھا جو ہمیں وہ ٹائم میں چائے وغیرہ کو کھانا وانا بنا کے دیتا تھا، وہاں کا لوکل بندے کا۔ تو اس کے جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، سامان وہاں ڈال دیتے، جہاز چلا گیا اور ہم وہاں گاڑی میں بیٹھ کے کراچی کی طرف چل پڑے۔ ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ سفر کیا ہوگا، اور کیونکہ پہاڑی سے ساتھ تھا، پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہی، اور پہاڑیاں اونچی تھی کہ 3-4 فٹ اونچی تھی جیسے، تو پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ گزر کے جیسے آدھا گھنٹہ سفر کیا تو وہ ہمارا ایکسل ٹوٹ گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد ہم نے ان کو ایکسل نکال کے پرانا دوسرا اس میں نیا ایکسل ڈال دیا، نیا ایکسل ڈالا۔ تو اس کے بعد جب ایکسل ڈالا تو پتہ چلا تھوڑا 1 گھنٹہ اور چلے ہوں گے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ اور چلے ہوں گے تو دوسرا ایکسل بھی ٹوٹ گیا۔ اب ہمارے پاس کوئی راسن نہیں تھا کہ آپ کیا کہہ دیں، ہم لوگ اب وہاں اسٹک ہو گئے تھے۔ اب ہم نے وہاں پہ 5-6-7 دن ہمارے گزر گئے۔
وہیں کے اسی انتظار میں کہ وہاں سے کوئی ہمارے آفس سے یا وہ جو جس کی گاڑی ہمارے کی وہ شاید پتہ کرتا ہوا آ جائے۔ اب یہ تیسری کیس آپ کو ابھی نیکسٹ یہاں تک دوسری کیس آپ کی ختم ہو گئی ہے، اب تیسری کیس ان شاء اللہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ کا اللہ حافظ۔